الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع الشان جلیل القدر فی ذکر مطاع امر جلیل البرہان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی وسلم وبارک وارحم علی عبدک ورسولک سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم و اہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا کرم فضل سے شعبان کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے اور اب رمضان مبارک کا مہینہ بہت تیزی سے آ رہا ہے، بہت تیزی سے رمضان مبارک آ رہا ہے اور اکثر لوگ بس حالات حاضرہ پر اتنا اپنا ذہن لگا چکے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ لانا اور عبادت پر محنت کرنا اور گناہوں سے توبہ کرنا اور ایک زندگی کی نئی ترتیب اپنانا، یہ سب رمضان مبارک کے مقاصد ہیں۔ اس کا بہت ایک خطرہ لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ بھی ہم اسی طرح گزاریں جس طرح ہم نے ابھی رجب اور شعبان گزارا ہے، یعنی اسی سوچ میں، فکر میں، حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے اس طرح پورا رمضان و مبارک کا مہینہ بھی گزر جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ حالات، جو بھی حالات دنیا میں چل رہے ہیں وہ رمضان میں چلتے رہیں گے اور رمضان کے بعد بھی جاری رہیں گے۔ سارے یہ حالات جو ابھی چل رہے ہیں رمضان میں بھی چلتے رہیں گے اور رمضان کے بعد بھی جاری رہیں گے۔ اب بس اتنا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے حالات کو بدلنا ہے یا نہیں، اور رمضان مبارک اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنے حالات کو بدلیں۔ دنیا کے حالات نہیں بدلیں گے، ہم نے اپنے حالات کو بدلنا ہے۔ ہاں، ہم اپنے حالات کو بدلیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات کو بدل دیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات اس معنی میں بدلیں گے کہ یہ بیماری چل جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات اس طرح بدل سکتے ہیں کہ جب ہم اچھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اچھائی کو بڑھاتا ہے، جب ہم اخلاق کو اپنائیں اللہ تعالیٰ اخلاقیات کو بڑھائے گا، جب ہم صادق اور مخلص بن جائیں تو اللہ تعالیٰ صداقت اور اخلاص کو بڑھائیں گے۔ یہ امت کی اصل قیادت ہے کہ امت تعلیمات اسلام، قرآنی نبوی تعلیمات پر عمل کر کر خود خیر بنے اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت سے پورے انسانیت میں خیر کو بڑھاتے ہیں۔ اس میں یہ معنی نہیں ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی، وہ چلتی رہیں گی۔ جو اللہ تعالیٰ کے ایک دستور ہے، ایک نظام ہے، وہ جاری رہے گا۔ دنیا کے اندر بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں جو چلتی رہیں گی، مگر جب ایک نظام ہے وہ انسان کا نظام ہے، وائرس کا نظام نہیں ہے، کائنات کا نظام نہیں، زراعت کا نظام نہیں، وہ الگ ایک نظام ہے۔ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوقات کا ایک نظام ہے اور انسانیت کا ایک الگ نظام ہے۔ انسانیت کے نظام اللہ تعالیٰ اتنا ہی بہتر کریں گے جتنا اچھے انسان بن جائیں، اور انسانیت کی اچھائی کا کردار اور قیادت وہ امت کو حاصل ہے ہر زمانے میں، تاریخ انسان میں، اور انبیاء علیہم السلام اجمعین انسان کو اسی خیر اور اچھائی کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ اور کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں اور لہٰذا ہم آخری امت ہیں، تو اب پورے انسان کے ایک آخری چین سے اگر خیر ہوگا تو اس امت سے ہوگا،
کون سا خیر؟ دوسرا خیر تو امت سے باہر بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، سچ بولنا، عدل انصاف پہنچانا، بلکہ امت سے باہر شاید یہ خیر زیادہ ہے، مگر ایک خیر ہے وہ صرف اور صرف امت میں ہی ہو سکتا ہے، وہ خیر ہے جو صرف ایک مومن کر سکتا ہے، ایک مسلم کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا کر سکتا ہے۔ وہ خیر ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا، تقوی کی زندگی گزارنا، یہ وہ خیر ہے۔ اور اس لیے رمضان مبارک آتا ہے لعلکم تتقون، کہ تاکہ یہ امت جو مؤمنین کی امت ہے، مسلمین کی امت ہے، اب وہ متقین کی امت بن جائے۔ جب ہماری امت متقین کی امت بن جائے گی تو صرف مؤمنین کو فائدہ نہیں ہوگا، جب مؤمنین تقوی جو سب سے بڑا خیر ہے وہ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت خیر انسانیت میں پھیلائیں گے، قسم قسم کے خیر اللہ تعالیٰ انسانیت میں پھیلائیں گے۔ اور جب ہم اس تقوی کو حاصل نہیں کریں گے، ہم دوسرے خیر اگر ہم وہ کر لیں، ہم صدقہ دیں، چیریٹی دیں، گڈ ورکس کریں، مگر سمجھے کہ بہت سے دوسرے لوگ یہ بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک خاص کام ہے، خاص، وہ ہے کہ قرآن کریم کی ہدایات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا، اس کو ظاہر کرنا، اس کی حقانیت اور حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، اور ایسے پیش کرنا کہ جو لوگ ایمان نہیں لا چکے ہیں وہ اس خیر کو دیکھ کر، اس خیر کو حق سمجھ کر، اس خیر کی حقیقت کو پہچان کر وہ بھی ایمان لے آئیں۔ بس امت کی ایک کام ہے، ایک کام ہے ہمارا، اور وہ کام ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، دین دار طبقہ، میں بہت کم اس پر کھول کر بات کرتا ہوں، آج بھی کھول کر بات نہیں کر سکوں گا کیونکہ کھول کر بات کرنے میں بہت یعنی مفاسد ہے، مگر تھوڑا سا اشارہ کرنا ضرور ہے، اور اس میں اللہ تعالی حکمت اور مصلحت سے کام لیں۔ ہمارا دین دار طبقہ، دین دار کس معنی میں؟ نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، ٹھیک ہے نا، کچھ ظاہری حلیہ، اگر مرد ہو تو کچھ داڑھی ہے، کچھ ٹوپی ہے، اگر عورت ہے تو حجاب ہے یا عباءہ یا نقاب ہے۔ یہی دیندار طبقہ میں سے بہت سے ایسے افراد ہیں جس کے اندر اخلاق صحیح نہیں، صداقت، صدق نہیں، اخلاص نہیں، اور اس عدم اخلاق اور عدم اخلاص کی وجہ سے امت کی قیادت نہیں کر پا رہے، انسان کی قیادت نہیں کر پا رہے، اپنی نمازیں پڑھ پا رہے، اپنے روزے رکھ لیں، اپنے عمرے کے سفر کر لیں، اپنے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ ہاں، جب سیکولر لوگ یہی جملے کہتے ہیں وہ تانا کے طور پر کہتے ہیں، اللہ کا کرم ہے ہم اس طور پر نہیں کہہ رہے، مگر ہم اور میں کوئی اکیلا نہیں ہوں، اور الحمدللہ جن لوگ کے بارے میں کہنا وہ اکثریت نہیں ہے، مگر کافی مقدار میں ہمارے اہل دین طبقہ بہت سے جو دینی صفات ہیں وہ ان میں اندر نہیں ہے، اگرچہ عبادات ان کے اندر یا ظاہری رہنا سہنا اٹھنا پہننا ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو رمضان مبارک میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کون؟ کہ جو لوگ عبادت الحمدللہ کرتے ہیں، جو سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں، الحمدللہ سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، عبادات کافی ان کے نام اعمال میں ملتا ہے، اب ہم نے دینی صفات اور دینی اخلاق کو اپنانا ہے، وہ چیز مسنگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے۔ ورنہ دیکھنے کو جو بندہ یا بندی 10-20 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں یا 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور ابھی تک تقوی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز روزہ سے الحمدللہ کافی انہوں نے عمل کیا ہے، اب کوئی چیز رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ متقین مخلصین کی فہرست میں
نہیں آ چکے ہیں، اور وہ چیز جو رہتی ہے وہ ایمانی صفات ہیں اور اخلاق ہیں. یہ دو الگ الفاظ میں بڑھا ہوں، صفات اور اخلاق. صفات کا معنی ہے کہ مثال کے طور پر توکل علی اللہ، صبر، شکر، عشق الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاص، بر، تقوی از خود، یہ سب ایمانی صفات ہیں. یہ وہ چیزیں جو سیکولر طبقہ میں نہیں ہیں، ایمانی صفات. اور دوسری چیز ہے اخلاق. اور اخلاق سے سب سے اہم صفت ہے، سب سے اہم جو خلق ہے وہ ہے عاجزی. اس کو نیستی بھی کہتے ہیں. بہت سے لوگ دین کی وجہ سے ایک غرور میں آتے ہیں، ایک دھوکہ میں آتے ہیں، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کرتے ہیں اور اپنا اختیار دوسروں پر چلانا چاہتے ہیں. حالانکہ دین اسلام نے یہ سکھایا کہ ہم عاجزی اپنائیں، نیستی اپنائیں. ہم عاجزی اپنائیں، نیستی اپنائیں. اور یہ جو سب حالات ہو رہے ہیں، یہی سبق ہم سب کو سکھا رہا ہے کہ ہم عاجزی اپنائیں. اللہ کا کرم فضل ہے، میرے اندر یہ چیز نہیں ہے، مگر ہم کچھ ایسے علماء بزرگان دین بہت تھوڑے ہیں جن کے اندر یہ صفت ہے. مگر ان کے پاس بیٹھنا، ان کی تعلیمات پڑھنا، ان کی گفتگو سننا سے اتنا سکون ملتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو مٹاتا ہے پھر وہ حقیقی معنی میں اپنے رب کو پاتا ہے. یہ واحد راستہ ہے، اور یہ راستہ انبیاء کو بھی اپنانا پڑا. انبیاء اپنے آپ کو بڑے نہیں سمجھتے تھے. حالانکہ ہم عقلی طور پر کہیں گے کہ نبی ہیں، تو نبی تو انسان کا سب سے بڑا ہے، اور وہ ہیں. مگر جب انبیاء اپنے بارے میں سوچتے تھے وہ بہت عاجزی، نیستی، اپنے آپ کو مٹانا. یہ نبوی طرز ہے، یہ محمدی طرز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے مشہور واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب آ رہے تھے تو اپنے سواری پر جھک کر کہا الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ، کہ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک اللہ. اور اس میں توحید کا اس وقت اقرار کیا جا رہا تھا کہ وہ قابل تعریف اللہ ہی ہیں، بڑے اللہ ہی ہیں، ذی صفات اللہ ہی ہیں، فاتح اللہ ہی ہیں. گو کہ ظاہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ فتح مکہ کرنے والے تھے، سب کچھ اللہ ہے. نصر عبدہ، اور اللہ تعالیٰ نے بندہ ناچیز کی مدد کرنا چاہا، بس اس کو نیستی کہتے ہیں. جیسے الحمدللہ وحدہ ہوتا ہے اسی وقت نصر عبدہ ہوتا ہے. اور جب تک اور جیسے بھی ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، ہم اپنے زور سے بہت دفعہ کامیاب بھی ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسبابی بنایا. بہت سے لوگ اپنے قوت، اپنے طاقت، اپنا مال، پیسہ، اپنے تعلیم، اپنے ذہانت، مختلف اسباب، ذرائع، طاقتیں کو استعمال کرتے ہیں اور وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے. ہاں، قوت، طاقت، مال، تعلیم، ذہانت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا. عبادت گزار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہی کو بڑا سمجھنا اور اللہ تعالیٰ ہی پر نظر رکھنا، پھر اللہ تعالیٰ مدد و نصرت کرتے ہیں. اور دین حقیقی معنی میں دین ایسے پھیلتا ہے اور ایسے ہی پھیلے گا. دین سوشل میڈیا کے اسٹریٹجی سے نہیں پھیل سکتا، دین فلائر سے نہیں پھیل سکتا، دین پاور پوائنٹ سے نہیں پھیل سکتا. سب کرنا پڑتا ہے،
مگر دین کس چیز سے پھیلے گا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے. اور وہ چیزیں جو الحمدللہ حالات کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ہوش اور سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم اپنا رجحان اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد و نصرت مانگیں، ساتھ ساتھ ہم اپنی کوشش کریں، تدبیر کریں، حفاظتی تدابیر، ریسرچ، ایفرٹ، ویکسین، سب کچھ کریں، مگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اور جب ہم اپنے تمام کوشش کریں گے مگر یہ ایمانی صفات اپنائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئے گی، اور جو کوشش ہم کریں گے وہ ان کوششوں میں کامیابی ہوگی. یہ سبق ہے. بہت سے دفعہ انسان اس پر بہت دھوکہ کھاتا ہے کہ وہ اپنے کوشش میں کامیاب ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیابی اس کی اپنی کوشش کی وجہ سے ہے، تو وہ اور زور لگاتا ہے، پھر اور کامیاب ہوتا ہے تو اور زور لگاتا ہے. تو مثلا جو ذہین ہے، اگر وہ اپنے ذہانت کی وجہ سے کامیاب ہوا تو اور ذہانت اور سوچے گا اور اسٹریٹجی اپنائے گا. اگر کوئی مالدار ہے اور مال لگانے سے وہ کامیاب ہے تو اور مال کمائے گا اور مال لگائے گا اور بزنس پلاننگ کرے گا. جس چیز کو وہ اسباب پر نظر رکھنا ہے نا تو وہ انہی اسباب پر اور زور لگائے گا. اور دین تعلیم کیا دے رہا ہے کہ آپ اپنے اسباب پر نظر نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پر نظر رکھیں. دین انبیاء کو تعلیم دے رہا ہے کہ آپ اپنی نبوت کو نہ دیکھیں، اپنے رب کو دیکھیں. حالانکہ نبوت، نور نبوت سب سے بڑی طاقت ہے. کیا ذہانت کیا چیز ہے، مال کیا چیز ہے، تعلیم کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، انتظام، مینجمنٹ، بریلینس کیا چیز ہے نبوت کے سامنے. سب سے زیادہ طاقتور اعلیٰ چیز نبوت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اجمعین کو سکھایا کہ آپ اپنی نبوت پر نظر نہ رکھیں، آپ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھیں. اب ہم کون ہیں؟ کون سے ولی شیخ ہے جو اپنے ولایت پر نظر رکھے گا؟ جب انبیاء کو یہ سکھایا گیا کہ آپ نے اپنے نبوت پر نظر نہیں رکھنا. یہ سب ڈرامہ دکھا ہے، خواب سنا رہے ہیں اور اپنے مطلب خواب کو کرامات پیش کر رہے ہیں، سب دھوکا ہے. بلکہ میں آگے کہوں گا کہ جس دن جس ولی نے اپنے ولایت کو سبب بنایا، خود وہ ولایت ہی ختم ہوگا اس کا. جس عالم نے اپنا علم پر نظر رکھتے ہوئے اپنے علم کو سبب بنایا، اس کا علم کا نور ختم ہو جائے گا. جس داعی نے اپنے دعویٰ یا دعویٰ کا طریقہ یا دعویٰ کا انداز پر نظر رکھ کر اس پر زور لگایا، اس کی تو دعوت کی برکت اور تاثیر ختم ہو جائے گی. بولتا رہے گا مگر لوگ کی زندگی نہیں بدلے گی. لوگ بہت سنیں گے مگر وہ تبدیلی نہیں آئے گی لوگوں کو دلوں میں. جو سخی ہے، جب اس نے اپنا مال، پیسہ، سخاوت جو صدقہ دے رہا ہے اس پر نظر رکھا اور اس پر زور لگایا، اس کی صدقہ کی برکت ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ پر نظر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پر نظر رکھنا ہے. اور بہت مطلب یہ بہت گہرا سبق ہے. اور یہ وہ چیزیں جو سیکولر کبھی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان یا لاتے نہیں ہیں. یہ ایمان ہیں مگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں. یہ صرف مؤمنین، مؤمنات. کون سے مؤمنین، مؤمنات؟ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے رب کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں، وہ یہ سبق پر عمل کر سکتے ہیں. اور یہ سبق کسی حالات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اصلی سبق ہے، یہ دائمی سبق ہے. دنیا کھلا ہو، دنیا بند ہو، آپ کے گھر کے حالات اچھے ہو، برا ہو، جو بھی حالات جس پر بھی ہو، سبق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر نظر رکھنا ہے. ہم جیسے بھی اس سبق کو سیکھیں، اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں اس سبق کی ہدایت دیں، کون سی چیز اس سبق کی یاد دہانی کا سبب بنے، ہمیں اس سبق پر آنا ہے. جب ہم اس سبق پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گا، اللہ تعالیٰ ہر خیر ہمیں دیں گے. یہ سبق اللہ تعالیٰ بہت دفعہ کبھی امتحان، ابتلا، مشکلات، مصائب، مصیبت
فتن یعنی متعدد فتنہ، تجاوز فتن سے اللہ تعالیٰ انسان کو سکھاتا ہے. تو انسان کوئی بھی ہلکی سی تکلیف میں ہو یا بہت بڑا امتحان یا فتنہ میں مبتلا ہو، سبق ایک ہی سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پر نظر رکھنا. یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ سیرت پر غور کریں تو یہ بھی ایک نقطہ بہت واضح آئے گا. بار بار اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر نظر رکھیں. طائف جا رہے ہیں، کیونکہ شاید یہ نسبت جو ہے نا، نسبت کہ میں بھی بیبی کے دور میں طائف میں کچھ عرصہ رہا اور میری رضائی ماں طائف کی ہے، تو شاید اہل طائف میری دعوت کو قبول کریں. اب طائف کا نسبت اور طائف کا ماضی میں ایک تعلق، اس پر نہیں نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ کہ مجھ پر نظر رکھیں. طائف کا سبق یہ تھا. مکہ مکرمہ میں بہت سے ایسے حالات ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ پر نظر رکھیں. مدینہ منورہ جانا، وہ سفر ہجرت، پھر مدینہ منورہ پہنچنا، اللہ تعالیٰ مجھ پر نظر رکھیں. اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ کے ارد گرد کے یہود جو قبائل تھے، ٹرائبس تھے، ان کے ساتھ پیس ٹریٹی کی. اللہ کہنا مجھ پر نظر رکھیں. اللہ اکبر. سارا سیرت بس اس سے بڑا ہے، پورا قرآن اس سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ پر نظر رکھیں. بس جس نے یہ چیز سیکھ لیا نا، پھر ان کے نماز میں لطف، قرآن کے حکیم کی تلاوت میں وہ معرفت اور حکمت، سمجھ تدبر سے تلاوت کرتے ہیں. ان کی دعاؤں مناجات میں ایک مانگ، ایک آہا. ان کے روزے کے ذریعے سے تقوی، ان کی زکوٰۃ دینے سے غربت ختم. جب وہ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر نظر رکھتے ہیں. یہ جو ہم اتنا زیادہ میڈیا کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہر وقت تبصرہ کر رہے ہیں، ہر دوسری چیز پر ہم نظر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھنا پڑتا ہے، حالات سے آگاہ رہنا ہوتا ہے، مگر اس کو محدود رکھیں، ورنہ بس غیر اللہ پر نظر ہی رہیں گے. all the time، ہر وقت غیر اللہ پر نظر، غیر اللہ پر نظر. ماہرین کیا کہہ رہے ہیں، فنکار کیا کہہ رہے ہیں، سیاستدان کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، سب چیز پر نظر ہے. اللہ تعالیٰ پر نظر رکھنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر نظر رکھنا ہے. بس آپ بہت سادہ الفاظ میں سمجھیں، جو اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نظر ان پر رکھے گا. بس اب آپ نے سمجھ لیں، سارا خلاصہ آ گیا دین کا. جس نے اللہ تعالیٰ پر نظر رکھا، اللہ تعالیٰ کی نظر ان پر ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کی نظر ان پر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشکل نہیں آئے گا، مصیبت نہیں آئے گا، امتحان نہیں آئے گا. وہ سب آئے گا، وہ سارے انبیاء علیہ السلام اجمعین پر آیا. ایک دفعہ نہیں، بار بار آئے گا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث یہی کہتا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش کن کو ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا انبیاء. پھر فرمایا ان کے بعد، پھر فرمایا جو انبیاء سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں. اب محدثین نے اس کی بہت مختلف انداز سے تشریح فرمائی. اکثر نے یہ کہا کہ دعوت دین یا امت کی فکر یا انسانیت کی فکر، یہ اصل مشابہت ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ. جتنا زیادہ کوئی ان تین چیزوں میں ہوگا، اتنا ہی زیادہ آزمائش ان کو ہوگی. اب ایک اور جس انداز سے ہم نے آج سمجھایا، انبیاء کی خاصیت کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھنے والے. تو جتنا ہی زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے گا، اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو امتحان میں لائے گا. اب اگر صوفیاء کی تعبیر لینا چاہے تو صوفیاء یہ کہیں گے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آ گیا. کیا کہ یہ جو بندہ کیسے مجھ پر نظر رکھتا ہے امتحان میں، مشکلات میں، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا تو اللہ تعالیٰ ان کو بار بار
امتحانات اور مشکلات میں لاتے ہیں. اور یہ ہو بھی سکتا ہے، صرف میرا مطلب یہ ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے، کیونکہ آج کے تقاضے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہم کوئی بیان نہیں کر سکتا. بہت سے ہمارے عارفین نے اپنے معرفت سے ایک بات بتائی جو ایک حد تک صحیح ہے اور ہمیں ایک حد تک اس سے ہدایت مل سکتا ہے، مگر حتمی قطعی جو حقیقت ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کسی کو نہیں پتہ چل سکتا. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ضرور ایک حکمت ہو سکتا ہے، مگر اللہ اللہ ہے. یہ بھی سبق ہے جب اللہ تعالیٰ پر نظر رکھنا، کہ یہ بھی ایک سبق ہے کہ اللہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی مصلحت، ہم میں سے کوئی انسان اس کو حد پہ نہیں پہچان سکتا. ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر یہ بیان کیا ہے تو پھر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ حکمت اس پر ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ سبق ہے، اور پورا شعبان اور رمضان کو اسی سبق کو پختہ کرنا. تو بار میں عرض کر رہا تھا کہ ایمانی صفات وہ ایک چیز ہے، اور سمجھے انسانی اخلاق وہ ایک دوسری چیز ہے. یہ دونوں چیزوں سکھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام اجمعین آئے ہیں. سب سے زیادہ ایمانی صفات سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اور سب سے زیادہ انسانی اخلاق وہ بھی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر. آپ کو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور فلسفہ نہیں چاہیے. whether it's from the west or the east or you want to call liberalism, humanism، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جب ہمارے پاس سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے. انسانی اخلاق اور ایمانی صفات، ان دو چیزوں پر محنت کرنا ہے، کیونکہ ان دو چیزوں کی کمی ہے ہمارے اندر. اب اس میں بہت لمبا چوڑا تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ کوئی پیچیدہ چیز نہیں ہے. ان چیزوں پر کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ انسانی اخلاق کے آپ کون سے اسکول آف تھاٹ فالو کرتے ہیں. کہ بہت سے لوگ اسپیشلی جو اردو بولتے ہیں وہ ان کا سب چیز کا عذر یہ ہے، دین پر کیوں نہیں چھلانگ مارتے ہیں. اب بس مجھے نہیں پتا کہ میں نے کون سے اسکول آف تھاٹ، ہاں یہاں پہ انگریزی بولتے ہیں، کون سے اسکول آف تھاٹ کو میں نے فالو کرنا ہے. اب انسانی اخلاق میں کوئی اسکول آف تھاٹس ہے ہی نہیں، اور ایمانی صفات میں بھی ہے ہی نہیں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں توکل کے بارے میں 5 اسکولز آف تھاٹ ہے اور میں نے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ توکل کیا ہے، میں کس اسکول آف تھاٹ کو فالو کروں گا. یا صبر کے بارے میں 10 اسکولز آف تھاٹ ہے، کوئی ماڈرنسٹ صبر ہے، ریفارمسٹ صبر ہے، ٹریڈیشنلسٹ صبر ہے، کنزرویٹو صبر ہے. آپ نے کبھی سنا ہے؟ تو ایمانی صفات اور انسانی اخلاق، بس اس کو اپنانا ہے. جو یہ دو چیزوں کو اپنائے گا، میں آپ کو یہ آگے بھی بتاؤں، وہ علمی میدان میں جو اسکولز آف تھاٹ وہ بھی سب صاف اس کو نظر آ جائے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، وہ خود سامنے آ جائے گا. کس کو؟ جس کے دل میں ایمانی صفات ہیں اور جس کے دل میں اور ظاہر میں انسانی اخلاق ہے. بس ان دو چیزوں پہ محنت کریں. ایمانی صفات پر محنت کرنے کے لیے اس کے لیے دین کا علم چاہیے. توکل ایک لفظ ہے، مگر توکل ہمارے دل میں اسی وقت آ سکتا ہے جب قرآن کریم کی تمام آیات توکل کے بارے میں، ہر آیت کا پس منظر، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو صحابہ کو کیسے سکھایا، یا صحابہ نے تابعین کو آگے کیسے سکھایا، یہ سارا ذخیرہ تفسیر میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توکل کے بارے میں کیا کہا، یہ سب ذخیرہ حدیث میں. پھر محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ذخیرہ علمی کتابوں میں. پھر جو دین پر عمل کرنے والے، آپ ان کو صالحین کہیں، صدیقین کہیں، صوفیاء کہیں، عارفین کہیں، دین پر عمل کرنے والے، ان نے عملی طور پر توکل کیسے اپنایا،
پھر جب متوکلین بنے، جب توکل کی صفت ان کے دل میں آیا، اس حالت توکل میں اور مقام توکل پہنچتے ہوئے انہوں نے توکل کیسے بیان کیا. پھر جو مشائخ، جو مربی، جو تزکیہ سکھانے والے، انہوں نے کس طرح لوگوں کو توکل سکھایا اور لوگوں کو توکل تک پہنچایا. جو ہمارے مشائخ کہتے ہیں سیرت سلف، جب یہ آپ کے سامنے ہوگا تو پھر آپ سمجھیں گے کہ توکل کیا چیز ہے، اور پھر آپ سفر شروع کر سکتے ہیں کہ میں بھی اپنے دل میں یہ ایمانی صفت توکل کو پیدا کرنا چاہتا ہوں. اور جب قرآن کریم کی آیات ہی پتہ نہیں، احادیث توکل کے بارے میں ہی پتہ نہیں، پھر جو عارفین اور متقین اور صالحین نے توکل کیسے اپنایا، کیسے سکھایا، وہ نہیں پتہ. جب آپ نے شیخ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی کتابوں کے اندر توکل کی کیا زبردست تعلیم اور کس انداز سے کھولا اور کیسے سمجھایا، وہ نمونہ نہیں. جب سامنے نہیں، جب امام غزالی رحمۃ اللہ نے جس انداز سے اپنے احیاء الدین میں توکل کو کھولا، بیان فرمائے، وہ بھی سامنے نہیں. وہ قرآنی آیات بھی سامنے نہیں، صحابہ کے توکل کے واقعات وہ بھی سامنے نہیں. تو پھر یہ ایمانی صفات کیسے آئیں گے ہمارے اندر؟ نہیں آ سکتے. اسی طرح انسانی اخلاق تو میں دوبارہ وہی صفت لوں گا، کون سا؟ عاجزی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عاجزی کے بارے میں کیا فرمایا، پھر مفسرین نے کیسے نشان دے کہ کن کن آیات سے عاجزی پیدا ہوتا ہے. یعنی وہ آیات عاجزی کے بارے میں نہیں ہیں، ان آیات قرآنیہ کا مضمون، موضوع عاجزی نہیں ہے، مگر ان آیات سے عاجزی پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ آیات سجدہ لے لیں. اب آیات سجدہ یہ تو ایک الگ درس ہونا چاہیے، صرف ان آیات کے بارے میں، ان آیات کے اوپر درس جو سجدے والا آیات ہیں. حالانکہ اگر آپ عربی میں بولیں گے تو بہت سے سجدے پڑھانے والے اور سننے والے پر واجب ہو جائیں گے، مگر یہ وہ آیات ہیں کہ انسان اتنا عاجز ہو جائے کہ وہ قرآن فہمی بھی چھوڑ لے، تدبر بھی چھوڑ لے. اگر نماز میں قرآن پڑھ رہا تھا تو پڑھنے میں جو لطف آ رہا تھا، ذکر وہ سب چیز بھول جائے، فوراً سجدہ میں بس گر جائے. یہ وہ آیات ہیں. ان آیات میں یہ کیفیت کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ان آیات میں کون سا مضمون بیان کیا جا رہا ہے؟ اس آیت سجدہ سے پہلے بھی 2 3 4 5 6 آیت جانا پڑتا ہے. وہ سجدہ والی آیت ایسا کہ کلائمیکس، وہ ایک مضمون کا انتہا ہے، اور جب وہ مضمون اس آیت پر ایک ایسا انتہا پر پہنچتا ہے کہ ہر انسان، ہر عالم، ہر ولی، ہر عابد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود، تمام صحابہ، خلفاء راشدون ایسے بے بس ہو جائیں کہ وہ فوراً سجدہ میں گر جائیں اور سجدہ میں پڑے رہیں. یہ بھی ایک غلط چیز ہے کہ اس آیت سجدہ میں بس جا کر اس کو ایک فقہی، یعنی فقہا بھی، میں سمجھتا ہوں اگر لوگوں کو دیکھتے وہ پریشان ہوتے کہ ہم نے تو ٹھیک ہے شریعت بیان کیا، مگر آپ نے جسٹ اس کو فقہی مسئلہ بنا دیا. یہ فقط فقہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آیت پڑھ کے میں نے سجدہ میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے. یہ ایک زبردست زندگی کے آپ کے ایک لمحہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی ان آیات، بہت سے آیات ہیں قرآن کریم کے 6000 سے زائد ہیں، یہ چند ہیں جو سجدے کے آیت ہیں. آپ ان آیات کی تلاوت آپ نے یا کی، یا آپ کے سامنے ہوئی، یا آپ نے نماز میں پڑھا، یا امام نے نماز میں پڑھایا، یہ آپ کی زندگی کی قیمتی لمحات ہیں. اس پر آپ نے صرف سجدہ کرنا نہیں تھا، آپ نے سجدہ میں گر کر سجدہ میں پڑھنا تھا اور کچھ دیر سجدہ میں رہنا تھا. یہ عاجزی. تو قرآن کریم میں بہت سے آیات ہیں عاجزی کے بارے میں، اور بہت سے آیات ہیں جن کا اثر اور تاثیر انسان کے اوپر یہی ہے کہ عاجزی ہو. اب ایک معنی میں میں نے مثال دی سجدے والے آیت ہیں، اور دوسرے میں آپ کو بتاؤں، میں تو سمجھتا ہوں اگر کوئی صحیح طرح قرآن سمجھے تو قرآن کریم کی ہر آیت سے یہ ایمانی صفت پیدا ہوتا ہے، عاجزی. قرآن بذات خود کلام اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام فرمایا، یہ تو خود مومن کے لیے عاجزی کا سبب ہے.
اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں یا میں قرآن سن رہا ہوں، یہ بھی عاجزی کہ میں کون ہوں کہ میں قرآن پڑھوں، میں کون ہوں کہ میں قرآن سنوں۔ اللہ تعالیٰ کہ اتنا بڑا مجھ پر کرم فضل ہوا، مجھے قاری قرآن، تالی قرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا یا سامع قرآن، اللہ تعالیٰ نے مجھے تراویح میں کھڑا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مغرب میں کھڑا کر دیا۔ صرف تراویح کی بات نہیں ہے، ایون اللہ تعالیٰ نے مجھے مغرب کی نماز میں امام کو قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص یہ بھی سنایا۔ میں بہت عاجز ہوں، اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فضل مجھ پر کہ میں کون ہوں کہ میں قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص سنوں۔ میرے رب نے مجھے سنایا، میرے رب کا کتنا بڑا کرم فضل مجھ پر ہے، کتنی کبریائی اس رب کی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ واقعہ آپ کو ملے گا۔ ہمارے شیخ حضرت قمر زمان صاحب الہ آبادی دام برکاتہم العالیہ، اس لیے کیونکہ ان کے اندر یہ چیز، یہ کیسے آپ کو بتاؤں، ان کے اندر یہ مادہ ہے، ان کے اندر یہ حقیقت ہے، تو انہوں نے ہماری امت کی تاریخ میں جا کر تلاش کیا کہ سارے عاجزی رکھنے والے، وہ عرب میں ہو، ہند کے ہو، اندلس کے ہو، 2ویں صدی کے ہو، 10ویں صدی کے ہو، بس ان کے یہ سب واقعات میں جمع کروں تاکہ لوگ اس سے سمجھیں کہ ہماری امت کے اندر ایسے لوگ ہیں، یہ صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، جو دوسرے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ایک چلا ہوا راستہ ہے، بہت سے لوگ نے اس راستے پر چلے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت نوازا ہے۔ یہ صراط المستقیم کوئی ویرانہ راستہ نہیں ہے، یہ صراط المستقیم پر چلنا پر کروڑوں لوگوں نے لبیک فرمایا، اور کروڑ لوگ اس امت میں نے الحمدللہ اس پر چل کر دکھایا، اور ان کے نقش قدم، ان کے آثار اس صراط المستقیم پر ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمارے علماء مشائخ کو جزائے خیر دے جو ان کے چلنے اور ان کے نقش قدم کو جمع کر کر ہمیں دکھاتے کہ ہیں اور طریقہ ہے، اور اس سے ہمیں بڑے ایک امید بھی ہوتی ہے کہ چلو اگر مجھے خود اس پر چلنا نہیں آتا، مگر میں دیکھ سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قدم کو کیسے رکھا، اور میں بھی ان کا نقل کرتے ہوئے اپنے بھی قدموں کو اس انداز سے رکھنے کی کوشش کروں۔ اور یہ بہت پڑھنا چاہیے، بہت پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی کبھی کچھ لوگ دھوکہ میں ہیں۔ میں نے الحمدللہ ہم بالکل اس چیز کا قائل ہیں کہ قرآن سیکھا سکھایا جائے، حدیث سیکھا سکھایا جائے، خود بھی الحمدللہ کبھی کبھی اس کا درس دیتے ہیں اور الحمدللہ ابھی بھی پڑھتے ہیں، مگر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ ہم میں سے ہر ایک میں یہ فہم، صالح فہم، ٹھیک ہے نا، اور قوت نہیں ہے کہ ہم خود قرآن اور حدیث پڑھ کر اس کو صحیح سمجھیں، اور نہ اس چیز کی اس کو فخر نہ بیان کریں، اس کو اعلیٰ نہ سمجھیں۔ دیکھیں آپ جو پانی ہے، آپ پانی جو پائپ ہے اس سے پیتے ہیں، یا آپ ایک اچھا سا صاف گلاس میں پانی ڈال کر پیتے ہیں؟ بس ایسے سمجھیں، جو محدثین سے حدیث سیکھتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ وہ جو حدیث کا جو پانی ہے وہ ایک بہت بہترین برتن، کرسٹل گلاس، بہت اعلیٰ قسم کا گلاس سے، یا وہ تو ہم تو امریکی لوگ ہیں، ہم تو گلاس کہہ رہے ہیں، وہ تو اصل جو سنت ہوگا تو وہ مٹی کا مٹکا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پینا کا برتن کی پیمائش پر بنا ہوا، اور نبی کریم مدینہ منورہ کا مٹی سے بنا ہوا، وہ اس انداز سے پانی پیا، وہ بالکل اسی طرح جو محدثین سے حدیث سیکھتے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ وہ حدیث کا پانی ایک خالص اعلیٰ مدینہ منورہ کے مٹی کا مٹکے سے پی رہے۔ اسی طرح
تفسیر مفسرین سے سیکھنا، تقوی متقین سے سیکھنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. یہ ہے. ہم خود آپ کو بتا سکتے ہیں، ہم الحمدللہ کوشش تو کرتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، مگر اگر آپ کسی مفسر سے تفسیر کا درس سنیں تو آپ کو وہ مزہ آئے گا جو آپ کو خود اپنا مطالعہ میں نہیں آ سکتا. اگر کسی محدث کا حدیث کا درس سنیں آپ کو وہ مزہ آئے گا جو آپ کو خود اپنا حدیث کا مطالعہ کرنے سے نہیں آ سکتا. اور جب آپ کسی واقعی صالح متقی عارف باللہ کا بیان تزکیہ پر سنیں یا ان کی صحبت میں بیٹھیں، آپ کو وہ مزہ آئے گا جو آپ خود اپنے آپ کو سمجھانے سے نہیں ہو سکتا. مگر اپنے آپ کو سمجھانا بھی پڑتا ہے، خود قرآن بھی پڑھنا پڑتا ہے، خود حدیث بھی پڑھنا پڑتا ہے، وہ بھی کرنا ہے. تو ایمانی صفات اور انسانی اخلاق، اس پر بہت محنت کرنا چاہیے، بہت محنت کرنا چاہیے. بہت سے لوگ قرآن کی تفسیر سنتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، بہت سے اپنا فقہی احکام، مسائل، تاریخی واقعات سناتے ہیں، وہ سب علم ہے، مگر ان سب چیزوں سے بھی ایک عملی پہلو، ایک نورانی روحانی پہلو. نورانی روحانی کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس سے میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق بن جائے، بڑھ جائے، قائم رہے، دائم رہے. وہ سبق میں نے نکالنا ہے. تو اب ہم یہ کام شروع کر لیں رمضان ہی سے پہلے کہ اب دنیا کو مطالعہ چھوڑ دیں. آج کل پورا دنیا کو مطالعہ کر رہا ہے، کیونکہ ایک بیماری دنیا میں پھیلی ہے. حالانکہ اس سے بڑھ کر غربت کی بیماری دنیا میں پہلے پھیل چکی تھی، ناانصافی کی بیماری دنیا میں پہلے پھیل چکی ہے. اب ہم تھوڑا سا دنیا کو مطالعہ چھوڑ دیں، اب دین کو مطالعہ شروع کر لیں، قرآن کو مطالعہ شروع کر لیں، مصلی پر بیٹھیں، اپنا دل کو مطالعہ کریں، اپنے آپ کو کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ وہ محنت ہے جو وقت کا تقاضا ہے. یہ تو ہر وقت کا تقاضا ہے، ہر زمانہ کا، ہر وقت، ہر لمحہ. مگر اگر کوئی پوچھے کسی خاص انداز سے کہ آج کل کے خاص زمانے میں یا خاص حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں وہی کرنا ہے. وہی کرنے میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خاص حالات کی وجہ سے ہمیں خاص سمجھ میں آئے. سبق وہی ہے، سبق وہی ہے. اللہ تعالیٰ پر نظر رکھنا ہے، عاجزی اپنانا ہے، ایمانی صفات بڑھانا ہے، انسانی اخلاق کو اپنانا ہے، خود خیر اور اچھا بننا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت اور رحمت نازل فرمائے اور پوری امت اور پوری انسانیت کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی تیاری کرنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا بنائے. جو ہم سب کے اندر جو برائی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب برائیوں کو تزکیہ فرمائے، اپنے رحمت کرم سے ہمیں پاک صاف فرمائے. ہمارے اندر جو اچھائی ہیں ان پر کسی طرح عجب، کبر، تکبر میں آنے سے محفوظ فرمائے. ہمیں ہر دھوکہ، غرور سے محفوظ فرمائے. جس کو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہیں ان صلاحیت پر نظر رکھنے کے بجائے اور اسباب پر نظر رکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت اور توفیق دے کہ ہم اپنا نظر اللہ پر رکھیں اور اللہ تعالیٰ پورے امت پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، پورے انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.